میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی. ایک منٹ کوئی نعرہ نہیں اب آپ لگانا، کوئی نعرہ نہ لگانا. جب میں تقریر ختم کروں گا تب آپ کو اجازت دوں گا. یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے، کیونکہ مجھے بہت رنج ہے جو کل اس ملک کا، میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا. اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کا فنومنا سمجھنا ہے آپ نے. اب میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے انصاف کے نظام کی حفاظت کرنی ہے. اب سنیں کہ انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے. میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے، انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے: جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے. وہاں جس کی طاقت جنگل کا قانون ہے، جس کی طاقت اس کا حکمرانی. شہر حکمران ہے کیونکہ طاقتور ہے، سب سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بیچارہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے. انسانی معاشرہ بنتا ہی تب ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ ملے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو. اس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں، انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے. جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. طاقتور چوری کرے تو این آر او، اور کمزور چوری کرے تو جیل میں. وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. تو آج میں اس رول آف لا کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی. شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا. کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا. امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو. معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی. اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی.
لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا. ایک اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی. اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اوپر فرض رکھی ہے. جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. ارشد شریف، اس کو جب دھمکی آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلے دفعہ نہیں مانا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا. بس دیکھیں. تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا. یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کو واپس بلا رہے تھے. اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. شہباز گل سے کیا انہوں نے. جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں. اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کریڈینشلز ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سودا نہیں ہوتا تھا. جن کے ضمیر کے سودے ہوئے وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں، سارے گن گا رہے ہیں ان لوگوں کے جو 30 سال سے سرٹیفائیڈ چور اوپر بیٹھ گئے آ کے، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے گئے. ان کے خلاف کوئی بات کرے، یہ سارے نامعلوم افراد آ کے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. تو میں آج ارشد شریف، اور دیکھیں ہم ایسے ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، ہر کوئی شہید نہیں ہے. میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ، وہ شہید ہوتا ہے. وہ سپاہی شہید ہوتا ہے، وہ فوجی شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے.
وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب شہید ہیں۔ ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا، اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں۔ اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا، سارے صحافیوں، جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے اشرف شریف کے سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوں اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے ایک اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر۔ اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔